سے نکالا، وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا؟ میں نے اسے دکان سے نکالا۔ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا؟ میں نے اسے گھر سے نکالا۔ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، جسے میرے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرت سے نکالا، اخلاق سے نکالا۔ یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو قاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل والعفو والمعروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا۔ تو حبیب ہے، وہ تو حبیب ہے، یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا، تواضع آج اس کا لباس ہوگا، وہ کل کائنات کا امام ہوگا، اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی، جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے، ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی۔ یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحر بن ارعوى بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا، یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے، بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری دھیاں مینو ملاؤ، وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ۔ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے، نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے، تو وہ نہیں پہنچ سکی۔ وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے، 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے، اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے۔ آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا، پھر بیٹی کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا، پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، کچھ دعا دی، پھر رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے۔ جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا۔
ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے، دعا نہیں کی، دعا نہیں کی۔ ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں، ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر، اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے، تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ کھڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو، میرا بچہ ذبح نہ ہو، میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے، زہر کا تڑپنا۔ سب کو رخصت کر دیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے، چند پونڈ کے پیچھے، جہاں موت پوچھ کے جائے۔ آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ طارق جمیل سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے، پوچھا جا رہا ہے، موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں۔ تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ او میرے بھائیو بہنوں، ایسی موت مانگو اللہ سے، جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا۔ ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے راحت ہے، اللہ خوش ہو رہا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے، چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا، یہاں سے نکلنا ہے، وہاں تو پہنچنا ہے، وہاں تو خوشی ہے، یہاں غم ہے۔ تو ہم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے، اللہ بھی خوش۔ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، اس دکھوں کے گھر، اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو، پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو، مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا۔ کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا۔ اللہ کو پالینے کے بعد کوئی ہار نہیں، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں۔ اللہ کو اپنا مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو مطلب بناؤ، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ ہے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہائے واہ یا رسول اللہ۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر۔ اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے، آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے۔